20 جولائی 2021 کو ظاہر جعفر نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ عرفات کا دن تھا اور نور کا قتل ہو گیا۔ پورا اسلام آباد کیا، پوری دنیا، ہم جہاں رہے ہیں باہر آئلینڈ میں یا دوسری جگہوں میں جہاں رہے ہیں یا جہاں نہیں رہے ہیں، پورے جو ہے لوگ جو ہے وہ ایک خوف اور غصے کی لہر دوڑ گئی، اور لوگ جو سارے ہیں وہ چاہ رہے تھے انصاف ہو۔ اور پھر میں ایک بہت کٹھن مرحلے سے گزرا، جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھا، وہاں ٹرائل چلی۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوگا، ابھی تو کچہری بہت اچھی جگہ بن گئی ہے، لیکن آپ دوستوں کو پتہ ہوگا کہ وہ کچھ پرانی کچہری جو ہے وہاں بیٹھنے کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہاں جو ہے ہم وہاں جاتے تھے صبح سے۔ لیکن وہاں جو ایڈیشنل سیشن جج تھے عطار ربانی صاحب، میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 200% فیئر ٹرائل کی، اور ظاہر ذاکر کو جو ہے 24 فروری 2022 کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی۔ ہائی کورٹ نے جو ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے جو ابھی بھی ہیں، اور 13 مارچ 2023 کو جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، جو ایک بینچ تھی، بلکہ 2 ممبر بینچ تھی، انہوں نے ظاہر کو 2 کاؤنٹس پہ ڈیتھ سینٹنس دی 13 مارچ 2023۔ اب 1 سال سے زیادہ جو ہے اب عرصہ گزر گیا ہے، اور اپیلز، پروسیکیوشن اور ڈیفنس کی اپیل دونوں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے 1 سال سے زیادہ۔ تو یہ اس پریس کانفرنس کا جو ایک آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت عزت سے مؤدبانہ گزارش کریں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، جو ابھی نئے آنے والے بھی ہیں 25 تاریخ کے بعد، یا افریدی صاحب بھی آنے والے ہیں، تو ان سے گزارش کریں گے کہ یہ کیس کو جلد از جلد سنیں، کیونکہ یہ ایک آرڈنری کیس نہیں ہے، یہ اس میں پاکستان کی تمام بیٹیاں ماں جو ہیں بہت افسردہ ہیں، بہت پریشان ہیں اور بہت غمزدہ ہیں۔ تو یہ ایک کیس ایک کوئی آرڈنری کیس نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس سے بہت سارے ہمارے فارن آفس کے امبیسڈرز، یہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے، ان کی بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، میڈیکل میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، 3 سال ہو گیا، اب 2 سال رہ گئے، اب بولتے ہیں ابو ہم اگر چلے جائیں گے تو ہمارا 5 سال بالکل ضائع ہو جائے گا، باہر کی یونیورسٹی میں تو بیچ میں تو نہیں لیں گے۔ تو وہ پہلے رہ جاتی تھی، اکیلی رہ جاتی تھی یہاں، تو ابھی بولتے ہیں ہم اکیلی نہیں رہ سکتے، وی آر ویری افریڈ، وی کانٹ اسٹے الون۔ نون کے قصے کے بعد پھر اور واقعات ہو گئے، سارا انعام کا واقعہ ہو گیا۔ تو یہ ایک جو ہے، اس میں یہ صرف ایک کیس آف مرڈر نہیں ہے، اس سے آپ کی فارن انویسٹمنٹ میں متاثر ہو رہی ہے۔ باہر کے جو پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جو آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، جو فارن انویسٹرز ہیں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سمپل کیس نہیں ہے۔ تو میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کیس کو جلد از سنیں، اور کیونکہ ابھی امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بننے والا ہے، تو اور یہ ایک بیسک آئیڈیا تھا کہ بھی کانسٹیٹیوشنل کوڈ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ جو بوجھ ہے، وہ جو بیک لاگ ہے وہ کم ہو۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ لوگوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بوجھ کم ہو، تو آپ کر کے دکھائیں۔ اسی انگلش میں کہتے ہیں نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اینڈ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین دیٹ اٹس ڈن۔ تو یہ آپ جب پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کو ریلیف ملنے کے لیے ہم کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں، تو آپ کیجئے، سپریم کورٹ کو بتائیے، کیسز لیں آپ جلدی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے لینا شروع کر دیا کیسز سیریلی وائز، تو اگلے 20 سال میں کچھ نہیں ہوگا، تو پاکستان کے لوگ بنیں گے بھائی کہ ریلیف کیا ملا پاکستان کو۔ یہ ایک سب کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے، میں اپنا سوال نہیں کر رہا ہوں، یہ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں میں۔ ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ بننا تو پھر کوئی ریلیف ملنا چاہیے، کوئی سامنے چیز آنی چاہیے۔ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ایک طویل جنگ ہے اور میں اکیلا نہیں لڑ سکتا ہوں، آپ نے سب میرا ساتھ دیا، میرے معزز سفراء جو ہیں، میرے دوست بھائی سب ہیں یہاں فورسز سے، اور سب سے بڑھ کے جو ہے میڈیا نے بہت ساتھ دیا۔
میڈیا کے ساتھ دیے بغیر یہ آگے بڑھ ہی سکتی تھی. آپ لوگ کا میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ آپ نے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا نے میرا بہت ساتھ دیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے درندے معصوم بچیوں کے نہیں تو اللہ نہ کرے کل کسی اور کی بیٹی بہو یا کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو پھر جب تک دو چار ایسے درندے لٹکائے جائیں گے پھانسی پہ تو پھر لوگوں کو عبرت ہوگی. تو میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے اور میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہوں. عام طور پر سالگرہ کا دن جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، مبارکبادی کا دن ہوتا ہے، منانے کا دن ہوتا ہے، مٹھائیاں اور کیک اور مزے کا دن ہوتا ہے. ہم 2021 سے جمع ہو رہے ہیں، جولائی میں بھی جمع ہوتے ہیں جو کہ گھناؤنا دن ہے، اور اکتوبر میں بھی جمع ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں محترمہ آپا کوثر صاحبہ، محترم بھائی شوکت مقدم صاحب، کہ جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں، سپریم کورٹ 1.5 سال ہو گیا. میں یہاں قطعی طور پہ کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتی، نہ میں کسی سیاسی جماعت کو یہاں پر ریپرزینٹ کرنے آئی ہوں، لیکن ہم پوچھتے ہیں اور ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ 1.5 سال سے ایک اپیل نہیں سنی جا سکی. یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے کچھ شواہد کی ضرورت نہیں. جو ہونا تھا وہ ٹرائل کورٹ میں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ میں ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 مرتبہ ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل 2 مرتبہ ہو گیا. اب کیا باقی رہ گیا؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں محترم مین؟ میں بہت احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، کنٹیمپٹ نہ ہو جائے، بائس نہ ہو جائے. اور میں وہ تھی جو کہ پچھلے 3 برس سے 3.5 برس سے کہتی چلی آ رہی ہوں کہ جسٹس از نائدر ڈینائڈ نار ڈیلیڈ، کیونکہ اتنی تیزی سے ٹرائل کورٹ کا معاملہ چلا، اتنی تیزی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ چلا. ہم اس بات پہ مطمئن تھے، خوش تھے، ریلیو تھے کہ ہمیں کورٹوں سے ریلیف مل رہا ہے اور انصاف مل رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے، مجھے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ کے اندر، ٹرائل کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر 1، ہائی کورٹ کے اندر 2، کہ دوسری جانب ہم ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جو ہمارا اگلا پچھلا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کھلا بند سب کے سامنے ہے. دوسری طرف سب جانتے ہیں، دوہرا دیتی ہوں جو نئے لوگ آئے ہیں، کہ امیر، کبیر، پاورفل، انفلوئنشل، الٹرا رچ، الٹرا پاورفل، الٹرا انفلوئنشل پریشر جو آیا ہے وہ آیا ہے. سلام ہے ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ کے جج، آپ نے نام لیا مقدم صاحب عطا ربانی جج صاحب، اور یہاں پر مختلف کورٹوں میں پہلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا، اور پھر دوسری بار جو اپیل سنی ان کی، کتنا پریشر تھا، کیا کچھ نہیں تھا. کروڑ ہا کے لائرز وہاں پہ آئے گئے. ہمارے پاس ایک ہمارے لائر جن کو سلام ہے، شاہ خاور صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، تو ہم نے انصاف ہوتا دیکھا، بلا تعطیل ہونا دیکھا، ہوتا دیکھا. لیکن میں پوچھتی ہوں اوپر جا کر کیا ہو گیا؟ یہ 1.5 سال کیوں لگ گیا؟ 1.5 سال نہیں لگنا چاہیے تھا. دہرانے کی ضرورت نہیں، اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. اور دوسری بات، بہت سارے جب اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے اور ایک یہ اننیسیسری قسم کی غیر ضروری ڈیلے ہو جاتی ہے، تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں. مجھے اکثر یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے، سنا ہے وہ تو امریکہ چلا گیا، سنا ہے اس کو تو جیل سے فرار کروا دیا گیا،
اب دیکھیں نا یہ 1.5 سال کی ڈیلے میں اس طرح کی افواہیں نہیں اڑیں گی تو پھر کیا اڑایا جائے گا؟ آپ کی اطلاع کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے آرام سے اور بآواز بلند علل اعلان وہ کہیں نہیں گیا، وہ کلر جیل میں ہے اور سڑ رہا ہے جیل میں، اور انشاءاللہ وہاں رہے گا جب تک سپریم کورٹ اپیل کا فیصلہ نہیں کر دیتی۔ ایک اور چیز میں گزارش کرتی چلوں، اگر سپریم کورٹ نے انشاءاللہ اپہولڈ کیا جو ٹرائل کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ 1 ہائی کورٹ 2 کی جو اپہولڈنگ دا کنوکشن آئی ہے، وہ انشاءاللہ جب سپریم کورٹ میں اپہولڈ ہو جائے گی تو کلر کے پاس ایک موقع اور ہے کہ وہ صدر پاکستان میں مرسی پٹیشن دائر کرے۔ یہ بھی اس کا آئینی قانونی حق ہے اور ہم خاموش رہیں گے جب وہ یہ کرے گا، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ مقدم صاحب نے فرمایا کہ جب انصاف ہوتا نظر آئے گا تو پھر یہ جو ایک لہر ہے، آپ نے تو صرف ذکر کیا سارا انعام کا اور جو نام لیے، اگر ٹائم ہوتا، مجھے معلوم ہے میڈیا کے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس جو لسٹ ہے ان بچیوں کی اور عورتوں کی، فاطمہ آف رانی پور، عابدہ آف ہنزا، پروین آف مردان، کوہستان، بنو، کوہاٹ، ملتان، کہاں سے نہیں، حیدرآباد، شجاع آباد، سکھر، کہاں شکارپور، ہمیں کہاں سے روزانہ کے حساب سے کئی نام آتے ہیں، کئی، اور یہ جو ایک لہر ہے پاکستان میں، برائے کرم جب آپ لوگ جب رپورٹ کر رہے ہوں گے آج کی اس تاریخ کو، تو یہ ضرور رپورٹ کیجیے گا کہ جہاں پر ہم کورٹس، عدالتوں سے ہم انصاف کی توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، وہاں ہم حکومت وقت سے اور اس پارلیمان سے، لیگل لیجیٹیمیٹ پارلیمان ہو یا نہ ہو، فارم 45 کا ہو یا 47 کا ہو، میں نے کہا تھا کہ میں یہاں سیاسی تقریر کرنے نہیں آئی ہوں، چاہے جیسا بھی ہو، ایسے قوانین پاس کریں جو کہ فیمسائڈ انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں عورتوں سے نفرت پر مبنی قتل، جس میں کاروکاری بھی آ جاتا ہے، ہر طرح کے قتل آ جاتے ہیں، اس کی روک تھام کریں، عوام میں شعور اور آگہی اور بیداری پھیلائیں، اور یہ میڈیا کا کام ہے کہ عورتوں سے نفرت کرنا، جس کو میسوجنی کہتے ہیں، اور نفرت پر مبنی قتل جیسا کہ پیاری بیٹی نور کا ہوا، انوسنٹ قتل، فیمسائڈ اس کو کہتے ہیں جو کہ کسی وجہ کی اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی، کوئی جواز نہیں بنتا، صرف اور صرف نفرت، مردوں کی عورتوں سے نفرت، جس کو میسوجنی بھی کہتے ہیں، سیکسزم بھی کہتے ہیں، شوونزم بھی کہتے ہیں، پیٹریارکی بھی کہتے ہیں، یہ بڑے مشکل لفظ ہیں اور یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں امید رکھتی ہوں، آخر میں امید رکھتی ہوں کہ اگلے سال جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، چاہے جولائی میں ہو یا اکتوبر میں ہو یا دونوں مہینوں میں ہو، تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اپنی پیاری بیٹی نور کو، پریشس ٹریجر جیم نور کو۔ ہم اب کوثر بہن، اب ہمارے آنسو ختم ہو جائیں گے اور ہم اپنی پیاری بچی کو سیلیبریٹ کرنے جمع ہوں گے اور یہاں اکٹھے ہوں گے، اور جہاں پر ہم نور کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پچھلے 3.5 برس سے، اور 3.5 برس اتنا عرصہ گزر گیا، 3.5 برس، وہاں میں چاہتی ہوں کہ آج پہلی مرتبہ میں نور کے والدین محترمین کے لیے آخر میں ایک شعر کے ساتھ اینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں میرے جذبات اور میری آواز ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بہادر والدین ہیں، یہ ہمت والے والدین ہیں، اور یہ ایک مثال ہے والدین کی، کہ والدین دل پر پتھر رکھ کر
ذہن پر اور دل و دماغ پر پتھر رکھ کر جس طرح انہوں نے یہ عرصہ گزارا ہے جولائی 2021 سے لے کے آج تک، کورٹوں کے چکر، ہم کورٹوں کے ساتھی ہیں، مقدم صاحب اور آپا کوثر صاحبہ. تو یہ آپ شعر آپ دونوں کی نظر ہے. تو پچھلی دفعہ میں نے جولائی میں، آپ کو یاد ہے، نور بیٹی کے لیے شعر پڑھا تھا، بلکہ نظم پڑھی تھی. آج میں چاہتی ہوں کہ یہ شعر آپ کی نظر کروں. کوثر آپا، شوکت بھائی. ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے، ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے، حد نظر سے آگے بھی، راہ گزر ہی راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی. بہت شکریہ.